جائے تو ڈیولپ ہو جاتی ہے. گرامی قدر سامعین، جتنے بھی ناقدین وہ کوئی بھی پہلو جناب ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اٹھانا چاہیں وہ کبھی یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ جناب ابو طالب کبھی بھی اپنی صغر سنی سے لے کر جوانی تک اور مرگ تک کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ بتوں کے قریب گئے یا ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پایا. اب اگر یہاں میں اپنی بات کو ثابت کرنا چاہوں تو ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی جو تواضع ہے اس کے لیے اہتمام میری گفتگو سے پہلے ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کو زیادہ سے زیادہ مختصر کروں گا. وہ واقعہ کیا ہے اب سب نے سن رکھا ہوگا. حوالہ جات اگر چاہیے تو وہ بھی بڑی آسانی سے مل جائیں گے. سیوطی کو دیکھ لیں، بخاری کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ دیکھیں علامہ حلبی کو دیکھ لیں، شہرستانی الملل والنحل کو دیکھ لیں. بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن میں یہ واقعہ موجود ہے. منابع اسلام کسی بھی مکتبہ فکر سے آپ اٹھائیں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. اور وہ واقعہ کیا ہے کہ شدید ترین قحط تھا مکہ کے اندر. یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے. میں اپنی بات کی تائید کے لیے اس واقعہ کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا تھا کہ شدید ترین قحط تھا، سبھی لوگ پریشان تھے. راوی کہتے ہیں کہ حرم کعبہ میں سارے جمع تھے. میں بھی پہنچ گیا. اب حرم کعبہ میں سارے جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی وسیلہ مانگ رہا ہے یا کوئی وسیلہ دے رہا ہے، کس کا؟ لات کا، کوئی منات کا، کوئی حزا کا، کوئی حبل کا. یعنی سبھی بتوں کے توسط سے اللہ رب العزت سے کیا مانگ رہے ہیں؟ بارش مانگ رہے ہیں. مگر بارش نازل نہیں ہو رہی. اچانک ایک منادی کرنے والے نے ندا دی، ارے پاگلو آؤ تیرے ابو طالب پر چلتے ہیں. سارا گیرو جناب ابو طالب کی بارگاہ میں چلا گیا. اور جناب ابو طالب کی بارگاہ میں جب سارا گیرو پہنچا، مسئلہ بیان کیا تو لوگوں سنو، جناب ابو طالب کو مسلمان نہ کہنے والوں سن لو. جناب ابو طالب نے کیا کیا؟ اس اپنے نور نظر لخت جگر اس بچے کو اٹھایا، جو بچہ ابھی یا تو 1 سال کا تھا یا 2 سال کا تھا. جو مورخین لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے، کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا. بعض کہتے ہیں نانا انگلی پکڑ کے لائے. انگلی پکڑ کے لانے کے بعد ان کا وسیلہ دے کر بارش مانگی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے بارش برسانا شروع کر دی. جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ سبھی دعائیں مانگ رہے ہیں لات اور منات کے توسط سے. سبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کس کے توسل سے مانگ رہے ہیں؟ لات کے، منات کے، حزا کے، حبل کے. یعنی جو بتانے حرم اس وقت تھے ان کا وسیلہ دے کر سبھی مانگ رہے ہیں. مگر ایک موحد ایسا تھا، ایک توحید کا ماننے والا ایسا تھا، ایک عرفان رسالت رکھنے والا ایسا تھا جس نے سبھی کو ریجیکٹ کر کے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں بے توسل محمد. کس کے توسل سے؟ محمد علیہ السلام کے توسل سے. یہ تھا موحد آدمی. لوگوں سنو ایک اور واقعہ. آج توحید کے علمبردار بڑی باتیں کرتے ہیں. توحید کے علمبردار مختلف اعتبارات سے اپنی توحید کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. مجبوراً انہیں یہ ماننا پڑے گا کہ جو دار توحید سب سے پہلا ہے وہ جناب ابی طالب کا گھر ہے. وہ کیا ہے؟ جناب ابی طالب کا گھر ہے. واقعہ کو مزید مختصر کرتا ہوں. حوالہ چاہیے اگر تو بہقی دیکھ لیں، جریر طبری کو دیکھ لیں، ابن اسیر کو دیکھ لیں، ابن کثیر کو دیکھ لیں، المغرزی کو دیکھ لیں. کوئی بھی کتاب اٹھائیں گے اس میں یہ واقعہ موجود ہے. کوئی صفا سے میرے آقا لوٹے، لوٹنے کے بعد دار ابی طالب میں تشریف لے آئے. جناب علی المرتضیٰ کی عمر کے اعتبار سے مورخین نے کافی اپنے اوپینین نے ڈیفرنشیٹ کیا ہے اس کو. کوئی کہتا ہے 9 سال، کوئی 12، کوئی 14 سے آگے کوئی نہیں گیا. ٹھیک ہے. جناب ابو طالب کے بیٹے فرزند جو ہیں حضرت علی المرتضیٰ ابھی 14 سال کے. آپ 14 سال کے بچے کے بارے میں کیا یہ ہے کانسیپٹ کہ وہ اپنا الگ سے گھر لے لے گا؟ آج کے اس ڈیولپ دور کی بات کر رہا ہوں میں، اس سائنسی اور تکنیکی دور میں رہ کر کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ 14 سال کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا؟ بھلے آپ چاند پر پہنچ گئے ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے کہ آپ گلوبلائز ہو گئے، قریب سے قریب تر ہو گئے ہیں. مگر نہ، یہ تصور کہیں بھی نہیں پایا جاتا کہ 14 سال کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. رائٹس کے اعتبار سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، فریڈم کی بات کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے. مگر آپ فائنینشلی یہ کہہ دیں کہ وہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے.
جناب ابو طالب کے گھر میں رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جناب علی المرتضیٰ سے کہ علی ایسا کرو دعوت رکھو، اور جناب علی المرتضیٰ نے کریم آقا کے ارشاد کے اوپر عمل کرتے ہوئے دعوت رکھی۔ 3 دن تک یہ دعوت چلتی رہی، 1 دن بھی نہیں، 2 دن بھی نہیں، 3 دن تک، اور روزانہ میرے آقا ایک لیکچر ڈیلیور کرتے جس میں لوگوں کو کیا ہوتا، دعوت دی جاتی، کس طرف آئیں، کس طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں، کس طرف آئیں، اللہ رب العزت کے راستے کی طرف آئیں۔ گرامی قدر سامعین، یہ ایک لمبی بات ہے کہ حضور کا خطبہ، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ 3 دن کے بعد جناب ابو طالب کھڑے ہو گئے، اور یہ وہ دلیل ہے جس کو کاٹنے کے لیے یا تو پھر آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ سبھی جو ہمارا ذخیرہ ہے علم کا، کسی اعتبار سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یا اسلامک ریفرنسز کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یا تو ان کو اٹھانا پڑے گا یا مان لینا ہوگا کہ جناب ابو طالب سب سے پہلے موحد ہیں۔ اور دلیل کیا ہے؟ جناب ابو طالب کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں کہ ما احب الینا منامتک فاقبلنا لنصیحتک واشد تصدیقتنا لحدیثک، اور اس کے بعد کہا اولائی بنی ابیک مجتمعون وانما انا احدهم لنصرتک۔ اب اگر ترجمہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ہے، جناب ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہے بھتیجے، 3 دن تک جو تم نے ہمیں سنایا وہ سن کر ہمیں اس سے اتنی محبت ہو گئی کہ ہم تیرے معاون ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ ہے فَأَقْبَلْنَا لِنَصِيحَتَكَ، کہ ہم نے تیری جو نصیحت تو نے کی، کون سی نصیحت؟ قرآن کہتا ہے اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں یہ نصیحت ہے۔ جناب ابو طالب کر رہے ہیں فَأَقْبَلْنَا لِنَصِيحَتَكَ، کہ تیری نصیحت کو ہم نے قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ ہے، اور یہی جملہ ایمان ابو طالب کو ثابت کر رہا ہے، بلکہ آپ کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَشَدَّ تَصْدِيقَتَنَا لِحَدِيثَكَ، کہ ہے بھتیجے تو نے جو جو باتیں کہیں، آؤ اللہ رب العزت کی طرف، تو نے جو جو کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، ہم نے اس کی شدید ترین تصدیق کر دی ہے، تیری باتوں کی ہم تصدیق کر۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھتیجے سن لے، یہ تیرے باپ کا خانوادہ ہے، مجتمعون، جو سارے کے سارے یہاں جمع ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَإِنَّمَا أَنَا أَهْدِهِمْ لِنُصْرَتِكَ، کہ بھتیجے سن لے، آج ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں تیری مدد کا۔ گرامی قدر سامعین، یہ وہ دلائل ہیں جو ناقدین کو نہ صرف یہ کہ اس طرف متوجہ کرتے ہیں، بلکہ یہ دعوت فکر بھی دے رہے ہیں کہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب ابو طالب تو وہ ہیں، جب بارش برسی، آپ نے دیوان ابو طالب کی تو بات سن لی، لیکن لامیہ قصیدے کی بات تھوڑی سی رہ گئی تھی، تشنگی، وہ میں کر دیتا ہوں، صرف 2 اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب بارش برسی تو وہیں کھڑے ہو کر جناب ابو طالب نے ایک قصیدہ کہا تھا جو 100 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے 2 شعر یہ ہیں، پہلا شعر یہ ہے کہ وَبِيَدَّ يُسْتَقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ ہے چمکتے چہرے والے، یا اللہ یہ سفید رنگ کا چہرہ رکھنے والا، جس کے چہرے کی بدولت تو کیا کر رہا ہے؟ یُسْتَقَى الْغَمَامُ، بارش برسا رہا ہے۔ ثَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، ایک تو یہ فریاد رس ہے، کن کا فریاد رس ہے؟ جو یتیم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیوم کی عصمت کا محافظ ہے۔ اب اگلا جملہ، اگلا شعر سنیے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں اختتام کی طرف آؤں گا، وہ یہ ہے کہ فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ فَوَادِلِ، کہ یا الہی اس کے علاوہ نہ تو ہماری کوئی فضیلت ہے اور نہ ہماری